اللہ کی رحمت کے قصے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک گناہگار کیسے ولی بن جاتا ہے، یہ سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سناؤں گا جسے لوگ شرابی اور گناہگار کہتے تھے، مگر اللہ نے اسے اپنی رحمت سے اتنا اونچا مقام دیا کہ دنیا اسے اللہ کا دوست کہنے لگی۔ یہ ہے حضرت بصر خوفی رحمت اللہ علیہ۔ بصر خوفی رحمت اللہ علیہ ایران کے مشہور شہر مرو میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے انہیں دولت، گھر، عزت سب کچھ دیا تھا، لیکن جوانی کی گمراہی نے انہیں گناہوں میں ڈھکیل دیا تھا۔ بصر خوفی اتنے مشہور ہو چکے تھے کہ پورے علاقے میں لوگ انہیں بصر شرابی کہہ کر پکارتے۔ اللہ اور اس کی عبادت سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ کبھی کبھی ان کی ماں یا آس پاس کے لوگ انہیں سمجھاتے، لیکن بصر خوفی کہتے زندگی ایک بار ملی ہے، اسے جی بھر کے جینا چاہیے۔ ایک دن وہ شراب پی کر لوٹ رہے تھے، اچانک ان کی نظر سڑک پر پڑے ایک کاغذ پر پڑی۔ جب اسے اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصر خوفی نے سوچا اللہ کا نام مٹی میں پڑا ہوا ہے، یہ تو بے ادبی ہے۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا، صاف کیا، عطر لگایا اور گھر کی اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ رات کو انہوں نے خواب دیکھا، کسی نے پکارا اے بصر، تو نے میرے نام کو مٹی سے اٹھا کر عزت دی ہے، میں بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دوں گا۔ یہ خواب ان کے دل پر گہرا اثر ڈال گیا۔ کچھ دن بعد کا واقعہ ہے، ہمیشہ کی طرح ان کے گھر میں شراب کی محفل سجی ہوئی تھی، گانا بجانا چل رہا تھا۔ اسی وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر اس گلی سے ہوا۔ انہوں نے شور سنا اور دروازے پر کھڑی ایک کنیز نوکرانی سے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ کنیز بولی ہمارے مالک بصر کا۔ امام نے پوچھا تمہارا مالک غلام ہے یا آزاد؟ کنیز نے کہا مالک ہے، غلام نہیں۔ امام نے فرمایا اگر وہ سچ مچ آزاد ہوتا تو گناہ کا غلام نہ بنتا۔ اصلی غلام تو وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشوں کا غلام ہو۔ تمہارا مالک اپنے نفس کا غلام ہے۔ یہ بات سن کر کنیز اندر گئی اور بصر خوفی سے کہہ دیا۔ جب بصر خوفی نے یہ سنا تو شراب کا پیالہ ہاتھ سے گر پڑا۔ وہ چیخ اٹھے ہائے بصر، تو اپنے نفس کا غلام بن گیا ہے۔ تو خود کو مالک سمجھتا تھا، لیکن اصل میں تو غلامی کر رہا ہے۔ وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے امام موسیٰ کاظم کے پیچھے دوڑے اور گر کر رونے لگے، حضرت میری مدد کیجیے، میں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر سچ مچ توبہ کرنا چاہتے ہو تو شراب اور گناہ کی محفل چھوڑ دو، اللہ کی طرف رخ کرو۔ بصر خوفی نے اسی وقت سارے شراب کے برتنوں کو توڑ ڈالا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ جب وہ توبہ کر کے باہر نکلے اس وقت ان کے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جب میں نے اللہ کی طرف توبہ کی تھی اس وقت میں ننگے پاؤں تھا، اب میں اسی حالت میں ہمیشہ یاد رکھوں گا تاکہ گناہ کی طرف کبھی نہ لوٹ سکوں۔ اسی وجہ سے انہیں خوفی کہا جانے لگا، یعنی ننگے پاؤں والا۔ بصر خوفی کی زندگی پوری طرح بدل گئی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، جب بھی کسی گناہ گار کو دیکھتے تو رونے لگتے اور کہتے میں بھی کبھی اسی حال میں تھا۔ غریبوں اور مسافروں کی مدد کرتے، اپنا وقت عبادت اور علم حاصل کرنے میں لگاتے، ہمیشہ نمر اور غریبوں جیسا پہناؤ رکھتے۔ لوگ کہتے جس نے بصر خوفی کو شرابی دیکھا تھا وہی لوگ آج اسے اللہ کا ولی دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کا دوست بننے کے لیے انسان کا دل سچا ہونا چاہیے، گناہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، رحمت الہی اس سے بھی بڑی ہے۔ دوستو،
حضرت بسر حوفی کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ گناہ سے توبہ کر لو، چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو، اللہ اس کو چاہے پلک جھپکتے اپنی دوستی دے دیتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے بھی کوئی گناہ کیا ہے تو آج ہی توبہ کرے۔ کون جانتا ہے کہ توبہ کا ایک آنسو ہمیں بھی اللہ کا دوست بنا دے۔